شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کتنی پسند آتی ہیں، آپ انہیں کتنا انجوائے کرتے ہیں، کیا آپ کچھ سیکھتے ہیں ان سے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں ضرور دیا کریں، میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو لسنرز، آپ سب لوگوں نے کافی کہانی ایسی سنی ہوں گی، کافی واقعات ایسے سنے ہوں گے جن کے اندر جنات کی الگ الگ اقسام کے بارے میں بتایا گیا ہے، مینشن کیا گیا ہے۔ اور ان سب اقسام میں سے ایک ایسی قسم ہے، ایک اتنی سخت قسم ہے جسے چڑیل کہتے ہیں۔ آپ سب لوگ بہت اچھے سے واقف ہوں گے جنات کی اس قسم سے جسے چڑیل کہا جاتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک چڑیل کی کہانی ہے، خوفناک کہانی، ایک خوفناک داستان ہے ایک گاؤں کے بارے میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، ابھی بھی وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ کافی لوگ وہاں سے موو کر چکے ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں جن کو ابھی وہاں چھوڑنے کا بالکل من نہیں کرتا اس گاؤں کو، تو وہ وہیں پر رہتے ہیں اور ان کے رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس گاؤں میں ابھی اتنی زیادہ بھی پروگریس نہیں ہوا ہے کسی چیز کا، جیسے یہاں پر لائٹ کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا پریشان ہیں آج کل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، وہاں پر اتنی نہیں ہیں۔ تو اس گاؤں کی ایک بہت ہی خوفناک کہانی ہے جن کے واقعات میں ابھی تو کمی ہو گئی ہے بہت حد تک، لیکن کافی ٹائم پہلے کی بات ہے کہ اس گاؤں میں جب لوگ رہا کرتے تھے، اچھی خاصی تعداد میں لوگ رہا کرتے تھے، تو وہاں کے لوگ یہ کہا کرتے تھے، گاؤں کے، پاکستان کا ہی وہ گاؤں ہے ایک، اور اس جگہ کے بارے میں لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، ایک چڑیل کا قبضہ ہے جو کہ بہت ہی سخت مخلوق ہے۔ اور وہ جو چڑیل ہے وہ جس گھر پر بھی نظر آتی ہے کھڑی ہوئی، جس گھر کی چھت پہ نظر آتی ہے یا جس گھر کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے لوگوں کو، اگلے دن اس گھر کے اندر بہت عجیب و غریب پراسرار واقعات شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گھر والوں کی، ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اس مخلوق کے بارے میں لوگوں کے دل میں، اور لوگ جو تھے وہ اس سے بہت ڈرا کرتے تھے، کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ جو کوئی اکیلا جا رہا ہوتا تھا رات کے وقت اور شام کے وقت، تو وہ جو چڑیل تھی وہ کہیں نہ کہیں سے ان کے سامنے نمودار ہو جایا کرتی تھی، اور وہ جو چڑیل تھی وہ ان کو بہت زیادہ ڈراتی تھی، خوف زدہ کرتی تھی، اور لوگ اس راستے کو بھی پھر یوز کرنا چھوڑ دیتے تھے جس طرف زیادہ تر وہ نظر آیا کرتی تھی۔ اور وہ جو راستہ تھا وہ ایک کچا راستہ تھا جہاں سے گزر کے لوگ اکثر اوقات شہر آیا کرتے تھے گاؤں سے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اسی گاؤں کا ایک رہنے والا تھا، ان کی بہت بڑی حویلی تھی، اور وہ جو حویلی تھی اس کے اندر اس کا چھوٹا بھائی رہتا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ وہ رہتا تھا، اور جو ان کے والدین تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، تو ان کو بھی ان واقعات کا بہت زیادہ پتہ تھا۔ اس وجہ سے وہ بھی خیال رکھتے تھے کہ بس ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ جو آدمی تھا وہ واپس آ رہا تھا اپنے کام سے، جو وہ کھیت میں کام کیا کرتے ہیں کسان، کیونکہ وہ ایک کسان تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کھیت سے فارغ ہو کر فری ہو کر آیا کام کر کے، تو جیسے ہی وہ گھر کی طرف اپنے مڑا اور جیسے اس نے دیکھا اپنی حویلی کی طرف، تو اس نے حویلی پر کچھ نظر ڈالی تو اسے کچھ نظر آیا جیسے وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، بالکل کارنر پہ، حویلی کی جو چھت ہے اس کے بالکل کارنر پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے وہاں پر دیکھا تو اس سے نظر آیا ایک عورت جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی جو ٹانگیں تھیں وہ نیچے لٹکائی ہوئی تھیں، اور اس طرح تو کوئی بھی بیٹھ نہیں سکتا ہے کسی بھی دیوار پہ، کسی چھت کی دیوار پہ۔ ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے انسانوں کو اس طرح بیٹھنے سے کہ ہم گر نہ جائیں نیچے، لیکن وہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ بہت ہی سکون سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور وہ جو آدمی تھا جیسے ہی اس نے دیکھا اس عورت کو، جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور بہت حیران بھی ہو گیا،
کیونکہ ان کے گھر کی عورتیں جو تھیں وہ اس طرح نہیں بیٹھا کرتی تھیں، اور اسے یہ بات بھی تھوڑی سی لگی کہ شاید یہ وہی چڑیل ہو سکتی ہے جو گاؤں میں لوگ جس کے قصے سناتے ہیں، جس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ کیونکہ اس نے اس وقت تک اس چڑیل کو نہیں دیکھا تھا، بس اس کے بارے میں اس نے کہانی اور قصے ہی سنے ہوئے تھے، تو اسی لیے وہ اس بات پہ زیادہ غور نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج جب اس آدمی نے اس دن اس عورت کو دیکھا، اس چڑیل کو دیکھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، بہت حیران ہو گیا، اور جلدی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کے اندر آیا۔ جلدی سے وہ اپنے جب گھر میں اندر گیا اور اس نے اوپر چھت پہ جا کر دیکھا، تو وہاں پر اسے کوئی عورت بھی نظر نہیں آئی، بالکل بھی کوئی عورت اسے نظر نہیں آئی، کیونکہ اگر وہ کوئی عام عورت ہوتی تو وہ نیچے اگر آتی، بھاگتے ہوئے بھی آتی، تو اس نے اتنا ٹائم نہیں لگایا تھا، کچھ ہی سیکنڈز لگے تھے اسے گھر کے اندر جانے میں، تو اسے کوئی نہ کوئی اترتا ہوا ضرور نظر آتا، لیکن وہاں پر کوئی عورت اسے اترتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اور جیسے اس نے اوپر جا کر دیکھا تو وہاں جس جگہ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر اسے بہت زیادہ دھواں محسوس ہوا، اور وہ بھی کالے رنگ کا۔ جیسے اس نے وہ دھواں دیکھا، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ کوئی مخلوق تھی، وہی چڑیل تھی جو اس پورے گاؤں میں جس کا بسیرا ہے، جس کا قبضہ ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے گھر والوں کو تو کوئی بات نہیں بتائی، لیکن وہ پھر نوٹس کرنے لگ گیا کہ ہمارے گھر میں کوئی ان یوزول واقعات تو نہیں ہو رہے ایسے۔ تو جیسے ہی اس نے نوٹس کرنا شروع کیا، اس دن ان کے ساتھ کسی گھر کے فرد کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن رات کے وقت جیسے ہی سب لوگ سو گئے تو اچانک سے ایک چیخو پکار شروع ہو گئی ان کے گھر کے اندر، اور جیسے ہی سب لوگ اٹھے، وہ شخص بھی اٹھا جس کی حویلی میں، جس کے گھر میں چیخو پکار ہو رہی تھی۔ اس نے جب پوچھا تو اس کے جو گھر والے تھے وہ سب، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ اوپر والے فلور پہ رہا کرتے تھے اور گراؤنڈ فلور پہ نیچے اس کا چھوٹا بھائی رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو جیسے اس نے نیچے جھانک کر اور اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں چیخ رہے ہو، تو وہ یہ کہنے لگا کہ ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا، اس شخص کا جو بھتیجا تھا، وہ قریباً 3 یا 4 سال کا تھا اور وہ غائب ہو چکا تھا۔ حالانکہ گھر کا بالکل لاک ہوا تھا، سب کچھ، دروازے بھی لاک تھے، کھڑکیاں بھی بند تھیں، اور وہ جو ان کا بھتیجا تھا اس کا، وہ بالکل کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب جگہ انہوں نے ڈھونڈا، پوری حویلی کے پیچھے ڈھونڈا، حویلی میں ڈھونڈا، لیکن انہوں نے کہیں بھی وہ بچہ نہیں ملا۔ وہ بہت زیادہ حیران اور خوف زدہ ہو گئے۔ تب کہیں جا کر اس شخص نے اپنے بھائی کو یہ بتایا کہ آج میں نے شام کے وقت گھر آتے ہوئے اپنی حویلی کے اوپر اسی مخلوق کو دیکھا، اسی چڑیل کو دیکھا تھا جس کے واقعات ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج وہ ہمارے گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی مخلوق کا کام ہے جو ہمارا جو بھتیجا ہے، تمہارا بیٹا اس طرح غائب ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے پورے گاؤں میں وہ گھومے پھرے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کا چھوٹا بھائی بہت زیادہ پریشان ہوا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا وہ بچہ۔ جو دوسرے گاؤں والے تھے، جو رات کے وقت اکثر اوقات بیٹھے ہوتے ہیں باہر اور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پہرا دے رہے ہوتے تھے ان وقتوں میں، تو وہ لوگ جو تھے وہ بھی دیکھ کے ان کو اس بچے کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے اور آوازیں لگانے لگ گئے، لیکن اس بچے کی کہیں سے بھی انہیں خبر نہیں مل رہی تھی، کہیں اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو ایک گاؤں کا ایک شخص تھا، اور وہ جو شخص تھا وہ ان دونوں بھائیوں سے عمر میں بڑا تھا، اور وہ انہیں یہ کہنے لگا کہ میں نے اکثر اوقات یہ بھی بات سنی ہے کہ جو کچا راستہ ہے جہاں سے ہم لوگ شہر کی طرف جاتے ہیں گاؤں سے، اس راستے پر ایک جو جنگل ہے، کیونکہ وہ سارا ایریا جنگلات کا تھا، پہلے زمانے میں بہت سے جنگلات ہوتے تھے، تو وہ ایریا جو تھا وہ جنگل کا تھا، بہت سی جھاڑیاں تھیں۔ تو وہ شخص یہ کہنے لگا کہ میں نے اکثر اوقات یہ سنا ہے کہ اس کچے راستے پر جو جنگل ہے، جو جھاڑیاں ہیں، ان کے بیچ میں ایک چھوٹی سی ایک جھونپڑی سی ہے، جو ایک مکان ہے، بہت ٹوٹا پھوٹا ہے وہ جھونپڑی، اور وہ اکثر اوقات اس چڑیل کو لوگ وہیں پر دیکھتے ہیں، وہیں پر اس مخلوق کو دیکھا جاتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر اس کا بسیرا ہے، تو ہمیں جا کر وہاں ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہمیں وہاں مل جائے، ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کچھ سوچا نہیں، کچھ یہ نہیں کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جو یہاں پر ہم نے تو کبھی نہیں سنا، کیونکہ انہیں تو صرف اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی زیادہ فکر تھی۔ تو وہ لوگ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ شخص اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے کے لیے گاؤں والوں کے ساتھ جیسے اس جگہ پر پہنچا، تو وہ ایک کچی سی بالکل ایک جھونپڑی سی تھی،
بہت ٹوٹی پھوٹی تھی، دروازہ بھی بہت ٹوٹا ہوا تھا، اور اس کے اندر ان کو ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس دروازے کو کھولا تو جو اس کا بیٹا تھا وہ انہیں اندر بیٹھا ہوا ملا، اور وہ بالکل صحیح سلامت تھا، اس سے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن وہ مسلسل رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس سے وہ پوچھ رہے تھے کہ بیٹا آپ کو یہاں کون لایا ہے، آپ یہاں کیسے آئے ہو؟ لیکن وہ انہیں بالکل بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ لوگ اسے گھر لے کر آئے تو وہ جو بچہ تھا وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کا علاج کافی دن تک چلتا رہا۔ اس کا علاج انہوں نے کروایا، تب کہیں جا کر وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ صحت یاب ہوا، صحت مند ہوا۔ اس کے بعد اس نے جا کر یہ بتایا کہ جب میں رات کو سویا ہوا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے کسی نے اٹھایا ہے، اور جیسے ہی مجھے کسی نے اٹھایا تو وہ کوئی عورت تھی۔ جیسے ہمارے گھر میں بھی عورتیں تھیں، میری وائف تھیں، میری بیوی تھیں، وہ شخص یہ بتا رہا تھا کہ میری بیوی تھی، میری بھابھی تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو وہ جو بھتیجا تھا اس کا، وہ یہ کہنے لگا کہ جب میں اٹھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے، اور وہ بھی دروازے کی طرف کھڑے ہو کر، لیکن میں اس کو جانتا نہیں تھا، اس لیے میں اس کے پاس نہیں گیا۔ لیکن وہ جو لڑکی تھی اچانک سے وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہو گئی، بہت زیادہ اس کی جو شکل تھی وہ بہت زیادہ خوفناک ہو گئی، اور اس کی شکل جو تھی وہ بہت ہی خوفناک ہو گئی تھی۔ اور جیسے ہی میں چلانے لگا تو اس نے اپنا جو ہاتھ تھا، اس نے اپنا ایک بازو بہت لمبا کیا اور میری طرف اس نے لا کر اپنا بازو اور مجھے پکڑ لیا، اور مجھے اپنے ساتھ وہ لے گئی اس گھر کے اندر۔ اور وہاں جا کر اس نے جیسے ہی مجھے وہاں پر چھوڑا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو وہ چھوٹا بچہ تھا، اور وہ جس طرح سے وہ اس کو بتانا آ رہا تھا ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اس طرح وہ اس طریقے سے انہیں بتا رہا تھا، کیونکہ اس کی ایج ابھی اتنی نہیں تھی۔ اور کیونکہ جب بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسی مخلوق کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کا حلیہ پراپر انہیں بتاتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی، کیسی دکھتی تھی۔ لیکن وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو نہیں پتہ تھا اس بارے میں، اس لیے اس کو جیسے بتانا آیا اس نے وہ واقعہ جو تھا وہ ان لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد سے گاؤں میں کافی واقعات اس کے بعد اور بھی ہوئے، لیکن جو لوگ تھے اسی وجہ سے، ان واقعات کی وجہ سے اس گاؤں کو چھوڑ کر وہ چلے گئے وہاں سے۔ اور وہ جو چڑیل ہے ابھی بھی اس گاؤں میں وہاں پر ہے، اس کا بسیرا ہے، اس کا قبضہ ہے، لیکن اب اس کے اتنے واقعات وہاں پر پیش نہیں آتے، اتنے واقعات دیکھنے میں اور سننے میں نہیں ملتے۔ لیکن پہلے یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے تھے، کافی عرصے پہلے کا یہ واقعہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ تو آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے، یہ خوفناک واقعہ کیسا لگا ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی، وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور آپ لوگ اپنے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کریں، جنات کے بارے میں آپ لوگوں کو جو سوالات پوچھنے ہوتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔